پڑھوں درود رات دن رہوں ہمیشہ مطمئن مجھے نہ ٹچ کبھی کوئی بلا کرے خدا کرے امام فن شاعری ہے فاضل بریلوی ہماری نسل ان کی اقتدا کرے خدا کرے انہی چند مصروں کے ساتھ میں عربی تقریر کے لیے جناب محمد رفاقت حسین جماعت سامنہ طلبہ متعلم جامعۃ الرضا بریلی شریف کو دعوت و سخن دوں گا، وہ آئے اور اپنے نایاب تقریر سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آواز اس کی تھوڑی بڑھا، سبحان اللہ۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں، سبحان اللہ ماشاء العلماء ذوي الاحترام والمستمعون الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وخلفائه الأربعة الراشدين وآله وصحبه وأهل سنته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم۔ جی ماشاء اللہ۔ لا بد لنا أن نصلي ونسلم على نبينا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صلى الله تعالى عليه وسلم، فصلوا على الحبيب الله رب محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم، على نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ تعالی۔ أيها الإخوة الكرام، لكم إلمام تام بأن الجاهلية كانت تتفاخر بالأنساب وتظن أن الأنسب هو الأفضل، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية التي تفند هذه الفكرة الفظيعة تفنيدا كاملا، فإذا هو يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ أيها الإخوة الكرام، جاء في الدر المنثور تحت هذه الآية المباركة عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقي بلال فأذن على الكعبة، فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة، وقال بعضهم: إن يسخط الله هذا يغيره، فنزلت: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ سبحان اللہ۔ وعن الزهري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أتزوج بناتنا مبالينا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخر الآية، فتجلى بهذه الآية أن مدار الفضل التقوى لا الحسب والنسب، فكلما زاد الإنسان تقوى زاد كرامة عند ربه تبارك وتعالى، إن الله عليم بكرم القلوب وتقواها وخبير بهمم النفوس في هواها۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا ريب أن معنى الأكرم عند الله أفضل عند الله، لأن النزاع إنما وقع في موصوف الأفضل لا في صفته، ولما توضح وتحقق أن مدار الفضل التقوى، والمراد بالأتقى أبو بكر الصديق، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ أجمع المفسرون من أهل السنة والجماعة على أن الآيات وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه هو المراد بالأتقى، حتى قبله الطبرسي من الروافض في مجمع البيان، والفضل ما شهدت به العادات۔ ولما توضح وتحقق أن مدار الفضل التقوى، والمراد
بالأتقى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأقول وبالله التوفيق إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتقى وكل أتقى أكرم عند الله فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكرم عند الله أعني أفضل عند الله. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ويؤيد أفضليته الحديث المبارك الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبي رواه الحاكم في المستدرك. وهذا الأمر ثابت بشهادة علي رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتحقق الإجماع أيضا في الباب كما قال أبو زكريا محيي الملة والدين النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح المسلم اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال شهاب الملة والدين القسطلاني في المذاهب اللدنية أفضلهم عند أهل السنة إجماعا أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. فبعد استبانت الحجج القاطعة القاهرة يقول أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي الختام أدعو الله أن يثبتنا على هذه العقيدة الصادقة الثابتة ويتوفنا عليها مع الأبرار الصالحين ويحشرنا معهم وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان اللہ. مرحبا صلی علی کیا چیز ہے. یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دوا کیا چیز ہے. دیکھ کر احمد رضا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں میرا احمد رضا کیا چیز ہے. آئیے حضرات وقت بہت کم ہے. میں 3 شعر پڑھنے کے لیے ثنا خان رسول الحاج نعیم وارسی سے گزارش کرتا ہوں وہ میں پر تشریف لے آئے. بلا تکرار 3 شعر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر ایک لمحہ ہنسی عالم رکھا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہر ایک لمحہ ہنسی عالم رکھا ہے. ہر ایک لمحہ ہنسی عالم رکھا ہے. ہر ایک لمحہ ہنسی عالم رکھا ہے. مدینہ خلد کا موسم رکھا ہے. سبحان اللہ. مدینہ خلد کا موسم رکھا ہے. نبی کے عاشقوں کی پیاس دیکھے. نبی کے عاشقوں کی پیاس دیکھے. وہاں کوثر یہاں زمزم رکھا ہے. وہاں کوثر یہاں زمزم رکھا ہے. زباں پہ نام ہے اختر
وہابی کے لیے یہ بن رکھا ہے، منافق کے لیے یہ بن رکھا ہے، درود پاک ہی ہے جس نے ظہر میرے ہر زخم پر مرہم رکھا ہے۔ ماشاءاللہ میک پر آنے والوں سے گزارش اس بات کی ہے کہ بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ ہمیں کیا بولنا ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں کیا نہیں بولنا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اب 5 منٹ کی تقریر کے لیے حضرت سید فرقان میاں صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں۔ بہت دیر سے آپ خاموش بیٹھے ہیں، آئیے خیر مقدم نعرے سے کر لیں، پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کریں، اپنی آواز کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعت اور سے تاج الشریعت، بستی بستی قریہ قریہ، جامعۃ الرضا بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ بس اس شعر کے ساتھ کہ حسین تیری شہادت پہ رونے والے لوگ، حسین تیری شہادت پہ رونے والے لوگ تیری حیات پہ کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، ابھی موقع ہے، جگہ ہے، بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے، چاہیں تو بہت سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ منبر پاک پر تشریف فرما باوقار علماء ذوی الاحترام، جملہ عاشقان اعلی حضرت، غلامان سرکار مفتی اعظم ہند، جانی ساران مسلک اعلی حضرت، عقیدت مندان حضور تاج الشریعہ، وفاداران حضور قائد ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے جی لگا کر درود و سلام کا تحفہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند درود شریف، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند درود شریف، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ مفتی اعظم کی یہ ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی یہ ہے جلوہ گری، جو چمک رہا ہے اختر ہزار آگے آنکھوں میں، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ حضرات آج ہم اور آپ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے سچے وارث و امین، سرکار حجت الاسلام کے عکس جمیل، سرکار مفسر اعظم ہند کے شہزادے، سرکار مفتی اعظم ہند کے نور نظر، پیارے نواسے سیدنا سرکار تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، حضرت
علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری رضی اللہ تعالی عنہ کے 8ویں سالانہ عرس پاک کی مقدس و بابرکت تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو سیدنا سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض علمی و روحانی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، اور قائد اہل سنت آبرو اہل سنت حضور برہان الشریعہ قائد اہل سنت نور دین تاج الشریعہ شہزادہ تاج الشریعہ وارث علوم تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد افضل رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ کی زندہ و جاوید کرامت جامعۃ الرضا کو دن دکھ دیوان چگلی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات آج ہم اس تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی مقدس تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق و طفیل 40 علوم فنون میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، چاہے علم حدیث ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے اصول فقہ ہو، چاہے منطق و فلسفہ ہو، کون سا ایسا فن تھا جس میں میرے مرشد برحق سرکار تاج الشریعہ کو ملکہ حاصل نہ ہو؟ یہی جامعۃ الرضا ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ ہے، سیمینار ہوتا تھا 3 دن تک، جس مسئلے کا حل بڑے بڑے مفتیان کرام نہیں کر پاتے تھے، میرے مرشد برحق اس مسئلے کو منٹوں میں سلجھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں سرکار تاج الشریعہ کو علوم فنون عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر، سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کرتے رہے۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کا تفقہ، حجت الاسلام کا تدبر، مفسر اعظم کی نکتہ آفرینی، اور حضور مفتی اعظم کے جلوہ تصوف کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اور میرا بھی دان بولتا ہے کہ آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام تاج الشریعہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے تاج الشریعہ، پرنسپل جامعۃ الرضا بریلی شریف حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں محبت و احترام کے ساتھ، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی ادھر آ کر بیٹھ جائیں۔ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا، علی کی شان میں کوئی مبالغہ مت کر، مبالغے سے یہ گوہر سمجھ نہیں آتا۔ علی کے بیٹے ابو بکر اور عمر بھی ہیں، تجھے یہ نکتہ ہی کیوں کر سمجھ نہیں آتا؟ علی کے بیٹے ابو بکر اور عمر بھی ہیں، تجھے یہ نکتہ ہی کیوں کر سمجھ نہیں آتا؟ کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا۔ اگر صحابہ روایت نہ کر کے جاتے ہمیں، کسی کے باپ کو خیبر سمجھ نہیں آتا۔ اگر صحابہ روایت نہ کر کے جاتے ہمیں۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے، جامعۃ الرضا کی یہ نورانی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں۔ گزرے ہوئے دور میں لوگ دن کے اجالے میں آتے ہوئے یہاں ڈرتے تھے، آج رات کے اندھیرے میں آسمان پر چمکنے والے تارے بھی یہاں کے زمین کے ذروں سے روشنی کی بھیک لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ جگہ ہے جامعۃ الرضا۔ اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ بھائی مولانا راشد رضا مرکزی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام من الکریم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار مچل کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ایسا یہ کون بھائی، کون ہے یہ؟ ارے اس کو بند کریں، لے جائیں اس کو۔
جی پڑھے. مطلب کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ایسا کوئی بھی بندہ رب العلا نہیں، ایسا کوئی بھی بندہ رب العلا نہیں، ایسا کوئی بھی بندہ کہ ایسا کوئی بھی بندہ کرم حضور کا پیغام ہوا نہیں، جس پر کرم حضور کا پیغام ہوا نہیں. اور یہ گرہ ملاحظہ کریں اور مچل کہتے ہیں سبحان اللہ کہ دل کو جھکا لے چھوڑ دے سجدے کا یہ جنون، دل کو جھکا لے چھوڑ دے سجدے کا یہ جنون، کہ دل کو جھکا لے چھوڑ دے سجدے کا یہ جنون، دل کو جھکا لے چھوڑ دے سجدے کا یہ جنون. اے شوق دل یہ سجے داگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجے داگر ان کو روا نہیں. اور لفظ بشر پہ رہے ہے تیری نگاہ بسے، لفظ بشر پہ رہتی ہے کہ لفظ بشر پہ رہتی ہے تیری نگاہ بسے، لفظ بشر پہ رہتی ہے تیری نگاہ بسے. یوں وہاں دیا تجھے کیوں سوچتا نہیں، یوں وہاں دیا تجھے کیوں سوچتا نہیں. مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کریں. جی ہر ایک زبان میں سنتے ہیں راشد صدا وہ، ہر ایک زبان میں سنتے ہیں راشد صدا وہ، کہ ہر ایک زبان میں سنتے ہیں راشد صدا وہ، ہر ایک زبان میں سنتے ہیں راشد صدا وہ کون سی زبان ہے جو ان کو پتا نہیں، وہ کون سی زبان ہے جو ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان. گلزار رضا خاں کے گلے تر میرے اختر، بے شک سبحان اللہ. گلزار رضا خاں کے گلے تر میرے اختر، واہ ہے تجھ پہ نچھاور مہو اختر میرے اختر. میرے اختر، واہ سبحان اللہ. اوجل ہو نگاہوں سے مگر دور نہیں ہو، اوجل ہو نگاہوں سے مگر دور نہیں ہو، تم رہتے ہو ہر قلب کے اندر میرے اختر، سبحان اللہ واہ واہ. تم رہتے ہو ہر قلب کے اندر میرے اختر. حضرات، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ماشاء اللہ 8واں عرس جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے
ملک اور بیرون ملک دور و دراز سفر کر کے جہاں لوگوں کو سلسلہ قادریہ سے وابستہ فرما کر ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، وہیں زمانے والوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، جو لوگ سمجھتے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان صرف دورے کرتے ہیں، لیکن جب فتاوی تاج الشریعہ پہلی میں چھپ کر آئی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ سرکار تاج الشریعہ نے کثیر اسفار کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں فتاوی کیسے تحریر فرمائے۔ این سعادت بزور بازولی تانا بخشد خدائے بخشندہ، فتاوی تاج الشریعہ کی پہلی اشاعت اور دوسری اشاعت جس میں 10 جلدوں پر سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فتاوی دنیا والوں کی نظروں کے سامنے آئے، اور اب تیسری اشاعت جس میں 2 جلدوں کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ الحمدللہ فتاوی تاج الشریعہ اب 12 جلدوں میں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے، 6318 صفحات، 80 سے زائد ابواب پر 4000 سے زیادہ فتاوی، سبحان، اور اس تیسری اشاعت میں کچھ دیگر تصحیحات بھی شامل ہیں، جزیات، فقہی جزیات کا عظیم ذخیرہ، نئے مسائل کا بہترین حل، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو اپنے نو کے قلم سے تحریر فرمایا ہے، آج وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے جامعۃ الرضا کے اسٹال پر موجود ہے۔ جو حضرات فتاوی تاج الشریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا فتاوی تاج الشریعہ کی آخری 2 جلدیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جامعۃ الرضا کے اسٹال سے جا کر حاصل میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے بزرگان دین کی نقشت، ان کی نظر عنایت کے طفیل بہت کم وقت میں وہ ترقی حاصل کی ہے کہ دیکھنے والوں کی دیکھیں آنکھیں جب جامعۃ الرضا کی اونچائی کی طرف اٹھتی ہیں تو بہت سو کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ جامعۃ الرضا الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ ترجمان ہے جو یہاں پڑھنے والے بچوں کو ابتدائی سے تسلط دینی سکھاتا ہے، انہیں صحیح اور غلط کی امتیاز سکھاتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں ہر حال میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرنا ہے۔ تمہارے ایمان، تمہارے عقیدے، تمہارے نظریات کو کبھی دولت کی چمک بدلنے نہ پائے۔ ہمارے طلبہ الحمدللہ اس کافی حد تک مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جامعۃ الرضا میں بچوں کی کثرت اور عمارت کی قلت کی بنیاد پر، کمروں کی قلت کی بنیاد پر جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضور قائد ملت مد ظلہ العالی والنورانی نے مزید انتظام کے لیے قادری ہاسٹل، جس کا سنگ بنیاد پہلے ہو چکا تھا، اس کا کام شروع کرایا، اور الحمدللہ آج قادری ہاسٹل اسی عمارت کے پیچھے الحمدللہ 5 منزل بن کر تیار ہو چکا، اور باقی کام بھی اس کے جو رہ گئے ہیں عنقریب وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ اس لیے جامعۃ الرضا سے وابستگی، جامعۃ الرضا کا ہر طرح سے تعاون، یہ ہمارا اور آپ کا ملی فریضہ بنتا ہے۔ ہم جامعہ کی تعمیر و ترقی میں حصے دار بن کر جامعہ کے اس پیغام کو اور جامعہ کے اس قافلے کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ 1300 سے زیادہ طلبہ فی الحال جامعۃ الرضا میں زیر تعلیم ہے، آگے یہ سلسلہ اور قافلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اساتذہ اکرام کی بڑی تعداد ہے، جامعہ میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے ہر ایک طرح کی اچھی سے اچھی سہولت کا انتظام کیا گیا ہے، اچھی سہولیات انہیں دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، آپ اپنے سر کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جامعۃ الرضا دنیا کے مختلف حصوں میں دین و سنیت کی ہر شعبے میں خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آئے۔ جی بے شک سبحان عزیز دوستوں اور بزرگوں، سرکار تاج الشریعہ کے اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھنے کے لیے اس کی تعمیر و ترقی میں حصے دار بنے اور ہر طرح سے جامعہ کا تعاون کریں۔ اب میں گزارش کروں گا نعت نبی گنگنانے کے لیے محمد اویس رضا سے کہ وہ میک پر تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس تاج الشریعہ جامعۃ الرضا بریلی شریف
جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعت پاک کے جناب شام رضا فرمائے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا بن مانگے دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے. بن مانگے دیا بن مانگے دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اور دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. اور بہت ہی بڑا شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. جی ماشاءاللہ. خورشید قیامت کی تابش مانا کے قیامت ہی ہوگی. پر ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں. کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بھائیان جی, جگہ کافی ہے اور کچھ دیر میں آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. یہ عرص تاج الشریعہ ہے تو جتنے لوگ سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. 5 منٹ کی تقریر حضرت مولانا شہامت رضا سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. سرور کونوں مکاں شمس الدحا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الہدا کو دیکھ کر. گر گئی تلوار فوراً جب نظر منہ پہ پڑی پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر. آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ، یہ عظیم الشان اجلاس اور یہ وہ سرزمین جس سرزمین کو ہمارے حضور تاج الشریعہ نے اور حضور تاج الشریعہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس بلڈنگ، اس مدرسے کو اور اس مدرسے کو سجایا ہے، اور آپ کی وہ محنت اور آپ کی وہ کوشش و کاوش رہی ہے کہ اس بریلی کو جب ضرورت تھی ایک بڑے مدارس کی، اس بریلی کو ضرورت تھی ایک بڑی یونیورسٹی کی، اس بریلی کو ضرورت تھی ایک بڑے مدرسے کی، تو حضور تاج الشریعہ نے جب یہاں 2002 کے اندر جب یہاں سنگ بنیاد ڈالی، اس دور کو یاد رکھو، اس دور کے اندر بریلی کے اندر کوئی جو ہے بڑی تذکرہ نہیں تھی. الحمدللہ میرے تاج الشریعہ کا فیضان ہے، یہ آج بھی ان کا فیضان ہے. آج تاج الشریعہ نے یہ جو ہے یونیورسٹی قائم کی ہے، اس کے استاد، اس کے شاگرد آج پورے ہندوستان کے اندر اس کے علم کا پیغام ہے اور بہت بڑا نام ہے. آج یہاں سے جو تعلیم ہمارے پرنسپل، بڑے مفتی، صدر مفتی مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی بڑی محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور انہی کے بغل میں بیٹھے مفتی گلزار احمد صاحب بڑی محبت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. یہاں کا ایک ایک بچہ جس ملک میں جا رہا ہے، جس جگہ پر جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بچاؤ، آپ کو بچاؤ، جہنم سے خود بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ ہمارا اسلام جو ہے تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ برے کام سے بچو، آپ بری عادتوں سے بچو، آپ چوری سے بچو، آپ چغلی سے بچو، آپ شراب سے بچو، آپ زنا سے بچو، آپ جو ہے برائیوں سے بچو. آپ ایسے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں برا نہ کہیں، ایسے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں برا نہ کریں. نمازوں کی پابند کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو، اور فرض کو ادا کرو، سنتوں کو ادا کرو، ان کے وقتوں پر نماز فرض و سنت کو ادا کرو. یہی ہے اسلام کا پیغام اور یہی ہے تاج الشریعہ کا پیغام. میرے تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، اور زندگی ہے نبی کے لیے. اور ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا تو ہے سب کچھ نبی کے لیے. میں ایک پیغام آپ کو قائد ملت کے نام آپ کو دینا چاہتا ہوں، سماعت فرمائے. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا قائد ملت جب ہندوستان سے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گئے تو آپ کو وہاں پر حاضری کرنے کے بعد میں آپ ریاض کی سرزمین پر گئے میلاد شریف کے پروگرام کے اندر. تو یہ ایسا دور تھا کہ جہاں پر جو ہے آپ نے بہاوی حق بیان کیا، یعنی کہ اہل سنت والجماعت اور اپنے عقیدے کی پوری جو ہے رہنمائی. یہ وہ ہے قائد ملت. ذرا سماعت فرمائیں. قائد ملت کی جرات ایمانی اور نصرت غیبی. جب آپ مدینہ شریف سے ریاض کے لیے پہنچے تو آپ کو دیکھ کر عاشقان رسول کا ایک جم غفیر قافلہ عمر آیا، اور آپ کو جو ہے بڑے تابلو عمر آیا. تو یہ ایسا دور تھا اہل محبت کے لیے مسرت کا وقت تھا، مگر اہل مخالف کے لیے تشویش کا سبب بنا. جب آپ کو کسی نے پولیس کو وہاں پر خبر کی اور یہ خبر حکومت تک جب پہنچی، تو جب حکومت تک پہنچی تو آپ سے کچھ سوالات پوچھے گئے، عقائد کے بارے میں سوالات پوچھے گئے. یعنی کہ ہمارا عقیدہ اور سعودی حکومت کے جہاں حکومت ہے اس کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں بہت فرق ہے.
ہمارا ہم اہل سنت پر جماعت کے ماننے والے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس مسلک میں ماننے والے ہیں تو آپ حضور قائد ملت نے فرمایا الحمدللہ میں سنی حنفی ہوں اور حنفی ہوں سنی حنفی ہوں اور مسلک امام اعظم کا پیروکار ہوں. تو آپ کو کہا گیا تو آپ تو پھر قوالی والے ہیں. تو میرے قائد ملت نے کہا ہم قوالی والے نہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم زکات والے ہیں، ہم روزہ والے ہیں، ہم حج والے ہیں، ہم جو ہے ہم صوفیوں کو ماننے والے ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کو ماننے والے ہیں. جب آپ نے یہ کہا تو اس وقت میں آپ کے اوپر آپ کو حراست میں لے لیا گیا. مگر ایک کرامت بیان کر رہا ہوں، ایک کرامت سنیے. جب آپ کو حراست میں لے لیا گیا، آپ سے سوال پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا، آپ نے مسئلہ کا جواب دیا، آپ نے عقیدے کا جواب دیا، آپ نے جو ہے امام اعظم کے بارے میں بتایا. آپ نے جب بتایا تو اس کے بعد میں دوسرے دن آپ سے سوال کیا گیا، تیسرے دن آپ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پہنچا وہ سوال پوچھے گئے تو آپ کو ایک راستے سے لے جایا گیا، دوسرے راستے سے نکال دیا گیا. آپ سے کوئی سوال پوچھا نہیں گیا. تو آپ سے جب کہا گیا کہ آپ نے کہا اب میرے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ سے کہا ایک پولیس والا کہتا ہے جائیے آپ کا کام ہو گیا، آپ کو آزاد ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہے تاج الشریعہ کا فیضان، یہ ہے غوث اعظم کے کلامات، یہ ہے قائد ملت کی. قائد ملت نے اپنی جو ہے نگاہ کو، اپنے توجہ کو غوث پاک کی بارگاہ میں فرمایا. غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آپ نے لو لگائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے لو لگائی تھی، تو کہاں سے آپ کو علم، آپ کو تائید غیبیت عطا ہو گئی. اللہ نے تائید غیبیت عطا فرمایا اور آپ کو باعزت بری کیا گیا. یہ ہے تاج الشریعہ کا فیضان اور ہمارے قائد ملت کا مقام. اللہ تعالی ہمارے قائد ملت کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو اللہ تعالی. اور ایک پیغام میں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ ہر برائی سے بچو. دنیا میں ایسا اپنا عمل رکھو تاکہ لوگ دیکھ کے یہ کہیں جب یہ مسلمان یہ ہے تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا. اچھی عادت رکھو، اچھی صورت رکھو، اچھی سیرت رکھو، اچھے اخلاق رکھو. باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھویں کے چاند سا چہرہ میرے اختر کا ہے، جلوے احمد رضا جلوہ میرے اختر کا ہے. چودھویں کے چاند سا چہرہ میرے اختر کا ہے، جلوے احمد رضا جلوہ میرے اختر کا ہے. اور جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے، ویسے ہی اسجد رضا بیٹا میرے اختر کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ویسے ہی اسجد رضا بیٹا میرے اختر کا ہے. حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے بار بار آتا رہوں گا. یہ جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سامنے چلے جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ عرس تاج الشریعہ کے پروگرام میں کسی طرح کی بد انتظامی ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہاں آپ روڈ بند کر دیں گے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہوگی. تو آپ سامنے چلے جائیں، یہاں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم حضور تاج الشریعہ کا فیضان لوٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. تو ادب و احترام کا دامن تھامے رکھیں، اس لیے کہ محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ہے ادب. خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کے. تو آپ سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ادب کا پاس و لحاظ رکھیں، اپنی جگہ پر اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں. الحمدللہ یہ پروگرام ایسے ہی چلتا رہے گا. اور میں جو حضرات میک پر تشریف لا رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ کوئی عام اسٹیج نہیں ہے. یہاں آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو سند کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں. آپ جو جملے ادا کریں وہ جملے بھی نپے تلے ہوں
بات باوزن ہو، ہلکی بات کہہ کر آپ خود بھی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے اور ہمیں بھی آپ کو وقت دیتے ہوئے کسی طرح کے آئندہ تذبذب کا شکار ہوگا. اس لیے مدلل و مفصل بات یہاں سے لوگوں کے درمیان تک پہنچائی جائے. بہت اچھا. اب میں جامعہ کے طالب علم مولانا محمد حسن رضا مرکزی ان سے گزارش کروں گا جو ماشاء اللہ بہت اچھا کلام پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ وہ نعت نبی گنگنانے کے لیے میک پر تشریف لائیں. ماشاء اللہ. ممبر نور پر تشریف فرما جملہ ارباب علم و دانش و معزز اساتذہ اکرام، جملہ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. بلا تمہید و تاخیر ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں. اس دور پر فتن کے اندر جس طریقے سے نہ جانے کیسے کیسے فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے صلح کلیت بڑی تیزی کے ساتھ رواج پاتی جا رہی ہے. مرشد گرامی وقار حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر جنم لے رہے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سنی اور سنی بریلوی وہابی دیوبندی یہ جو فتنے ہیں معاذ اللہ رب العالمین سنیوں کو بھی فتنہ بتاتے ہیں. ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا لیاتین علی امتی زمان کما یاتی کما ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لیاتین زمان علی امتی کما یاتی علی بنی اسرائیل. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جو ہو بہو بنی اسرائیل پر آیا تھا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کوئی شخص اپنی ماں کے اوپر معاذ اللہ علانیہ طور پر چڑھا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ایسے افراد ہوں گے جو ایسا کریں گے. آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی. سب کے سب جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ میرے نبی علیہ
अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, वो गिरोह होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। एक रिवायत के अंदर है वही अल जमा। हम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पहले ही फरमा चुके हैं और मैंने दूसरी आयत करीमा प्यारे तिलावत की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आयत के अंदर इरशाद फरमाया था, उसका आखिरी टुकड़ा था, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। इस आयत की तरतीब देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ईमान का जिक्र फरमाया, मुस्तफा करीम की ताजीम का जिक्र फरमाया और आखिर में इबादत का जिक्र फरमाया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर ईमान की दौलत नहीं है तो आप लाख मुस्तफा करीम की ताजीम करें, लेकिन ताजीम कार आमद नहीं है, और जब मुस्तफा करीम की ताजीम नहीं है आप लाख इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत की करें, आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं, अगर वहाबियों की इबादतों को देखते हो, देवबंदियों की इबादतों को देखते हो तो उन पर रश्क ना करो और ये ना कहो कि वहाबी भी एक है, देवबंदी एक है, सुन्नी भी एक है। नहीं, मुस्तफा करीम ने इनकी इबादत के बारे में बहुत पहले फरमाया था, तुहक्किरूना सलातकुम मा सलातिहिम व सियामकुम मा सियामहिम मा सियामहिम व आमालकुम मा आमालिहिम यखरुजूना मिन अद-दीन कमा यमरुकु अस्सहमु मिन ar-रम्या। मेरे नबी ने फरमाया, एक ऐसी जमात भी आएगी कि तुम उनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजों को हकीर जानोगे, उनके रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर जानोगे, अपने आमाल को उनके आमाल के सामने हकीर जानोगे। लेकिन मामला ये होगा, दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाया करता है। ऐसी इबादतों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। रब तबारक व तआला फरमाता है कि इबादतें करें, मशक्कतें उठाएं, लेकिन मामला क्या हो, जहन्नम में जाएं। आप इस दौरे पुरफतन के अंदर आला हजरत के दामन को थामिए। इमाम अहले सुन्नत ने यह अकीदा दिया है, दुश्मन अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, जिन तेरे जिसमें ताज़ी में हुजूर उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से ताजुश्शरिया। तो प्यारे, इस दौरे पुरफितन के अंदर लोगों की इबादतें देखकर आप फरेफ्ता ना हो जाएं, है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अपने बाप दादाओं को और अपने भाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफ्र को ईमान पर पसंद करें और जो उन्हें दोस्त रखता है तो वो जालिमों में से है। प्यारे, इस दौरे पुरफितन के अंदर आप पर जरूरी है कि आप अहले सुन्नत व जमात के अकायद पर कायम रहें, अहले सुन्नत के अकायद व नजरियात पर कायम रहें, जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वहाबी भी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं और वहाबी भी बड़े रोजे रखा करते हैं, उनकी इबादतों पर ना जाएं। उठाइए हदीस पाक, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इन मरिदू फला तऊदुहुम व इम्मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुहुम व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम फला तुवाकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम फला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर बदमज़हब बीमार पड़ जाएं तो उनकी इयादत करने मत जाओ, अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो सलाम कलाम ना करो, और अगर उनके पास जाना हो तो उनसे सलाम कलाम ना करो, ना उनके साथ शादी ब्याह का मामला करो, ना नशिस्तो बर्खास्त करो, ना उनकी नमाजे जनाजा पढ़ो और ना ही तुम उनके साथ नमाज पढ़ो। इस दौरे पुरफितन के अंदर हुजूर ताजुश्शरिया के दामन को मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि मुर्शिदे गिरामी वक़ार हुजूर ताजुश्शरिया ने यही अकीदा, यही नजरिया कुरान और हदीस के मुताबिक दिया है। आप लिखते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रोज़ा-ए अनवर की मोमिन क्यों जियारत छोड़ दे, जन्नतुल फिरदौस जाने की जमानत छोड़ दे। जिसका रिश्ता शाफ़े महशर के गुस्ताखों से हो, चाहिए उसको कि उम्मीद शफाअत छोड़ दे।
اور وہ منافق صلح کلی ڈنک مارے گا ضرور. وہ منافق صلح کلی ڈنک مارے گا ضرور. غیر ممکن ہے کہ بچھو اپنی فطرت چھوڑ دے. وہ منافق صلح کلی ڈنک مارے گا ضرور. آئیے حضرات، میں محمد شایان رضا جماعت خامسہ متعلم الجامعۃ الرضا سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں. 2 شعر پڑھنے کے لیے وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، 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 کچھ دلے داغدار کیا بات، سبحان اللہ، باتیں، کچھ دلے داغدار کی مرنا جانا متاع دنیا پر، مرنا جانا متاع دنیا پر، سن کے تو مالدار کی باتیں، سن کے تو مالدار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی. ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں، کیجئے اس دیار کی باتیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. لیجئے 5 منٹ کی تقریر مولانا سہیل مرکزی سنت کبیر نگر تشریف لائیں کہ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے. اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے. اسٹیج پر جلوہ بار معزز اساتذہ کرام، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا على سيدنا ومولانا محمد صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، عرس تاج الشریعہ کے موقع پر حاضر باش تمام زائرین کو تہہ دل سے مبارکباد. بڑا فتنوں کا دور ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا جس میں حضرت والا نے صلح کلیت اور دیگر فتنوں کے تعلق سے بڑا اچھا رد فرمایا. بڑی پریشانیوں کا دور ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں. ہر لمحہ یہ خبر آتی ہے کہ کسی علاقے میں مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی تعداد اس وقت دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں بلکہ ارب کی تعداد میں موجود ہے. اس کے باوجود پوری دنیا میں آخر مسلمان ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، انما العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ و رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے. لیکن حال ہم اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ آئیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے
अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, आका करीम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा जब दुनिया की सारी कौमें मिल करके मेरी उम्मत पर इस तरह टूट पड़ेंगी, कमा तुदा अल-अकलतु इला कसातिहा, जिस तरह लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह व मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उन दिनों में हमारी तादाद कम हो जाएगी? क्या तादाद की किल्लत की बुनियाद पर हम दुनिया के सामने परेशान और रुस्वा हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम तादाद में कसरत से होगे, वलाकिन्नकुम, लेकिन मामला क्या होगा? तुम्हारी औकात, तुम्हारी वुक़ात, तुम्हारी हैसियत समंदर के पानी पर मौजूद झाग की तरह हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा। वला यक़ज़िफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन नामी बीमारी पैदा फरमा देगा। इस बीमारी की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा तादाद में अरबों होने के बावजूद दुनिया के सामने ज़लील और रुस्वा हो जाएगी। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वमल वहनु, या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है? ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हम तादाद में कसीर होने के बावजूद दुनिया के ऊपर रुस्वा हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर जब उम्मत के दिल में बस जाएगा, उम्मत तादाद में कसीर होने के बावजूद सबके सामने पसपा और कमजोर हो जाएगी। अजीजान गिरामी वकार, पैगाम देने का मतलब ये है आज हम करोड़ों की तादाद में दुनिया की 1/4 आबादी होने के बावजूद, दुनिया भर की मईशत हमारे पास होने के बावजूद, कसीर तादाद में ममालिक होने के बावजूद दुनिया के सामने परेशानियों का शिकार है, रुसवाइयों का शिकार है, जिल्लतों के तहों में गिरे जा रहे हैं। उसकी वजह वही है, बीमारी वही है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। युब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, जब ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाएगी फिर हम इज्जतों की मसरत पर होंगे, फिर इज्जत हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम डरो मत, गम न खाओ, इज्जत तुम्हारा मुकद्दर है, तुम सरबुलंद रहोगे। शर्त इतनी है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम, ए महबूब तुम फरमा दो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम पर ऊपर से अज़ाब भेजे, तुम्हारे नीचे से तुम पर अज़ाब भेज दे। मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ तफसीरें बयान फरमाई, लेकिन सय्यदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया इसका मतलब ये है कि आज हम जो दुनिया के सामने शिकायतें करते नजर आते हैं, हमारे हुक्मरान ऐसे, हम पर हुकूमतें ऐसी मुसल्लत, हमारे सामने जालिम आ गए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे तो अल्लाह तुम पर ऊपर से अज़ाब भेजेगा। इसका मतलब ये है कि तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे, और नीचे से अज़ाब भेजने का मतलब ये है तुम्हारी औलादें नाफरमान हो जाएंगी। अजीजान गिरामी, इस उर्से ताजुश शरिया के स्टेज से ये पैगाम लेकर के जाए, हमें दुनिया की मोहब्बत निकाल कर दीन की राह पर चलना है ताकि हम फिर से इज्जतों की मसरत पर चढ़ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत देर से आपसे गुजारिश की जा रही है कि आप हजरात बैठ जाएं। मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं देख रहा हूं जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, जितने खड़े हैं उससे ज्यादा लोग टहल रहे हैं, जितने टहल रहे हैं उससे ज्यादा लोग घरों के अंदर हैं, और जितने घरों के अंदर हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाएं। जामियातुल रज़ा के प्रिंसिपल प्रोफेसर माक़ूलात व मनक़ूलात हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, और वहीं पर हजरत क़ारी काज़िम साहब क़िबला, और फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलजार साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। वही जो आशिक़ असहाब व अहले बैत हुए, बस इन मिसरों के साथ मौलाना ज़ईम साहब को आवाज देता हूँ। असद भाई, असद इकबाल कलकतबी साहब, वही जो आशिक़ असहाब व अहले बैत हुए, वही हुसैन की जन्नत में चैन करते हैं। वही जो आशिक़ असहाब व अहले बैत हुए, वही हुसैन की जन्नत में चैन करते हैं। अली के आइन के शैदाई हो नहीं सकते, उमर के आइन पे जो आइन कायम करते हैं।
اور ہر ایک سے نہ سنو اہل بیت کی باتیں، یہ شعر یاد کر کے لے جائیں، ہر ایک سے نہ سنو اہل بیت کی باتیں، منافقین بھی ذکر حسین کرتے ہیں۔ ہر ایک سے نہ سنو اہل بیت کی باتیں، منافقین بھی ذکر حسین کرتے ہیں۔ میں مولانا زعیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، استاد جامعہ رضویہ منزل اسلام بریلی شریف۔ ماشاء اللہ امام رضا مسجد بریلی شریف دیار اعلی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا وہ سویلا بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے ہائے غافل ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل و نظر کو لطافت کا نور ملتا ہے، طلب جو کرتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے۔ سفر بریلی کا ہم اس لیے بھی کرتے ہیں، وہاں سے عشق نبی کا شعور ملتا ہے۔ اب آئیے حضرات، میں بڑے ادب کے ساتھ عرس اعلیٰ حضرت عرس تاج الشریعہ کے نقیب، ہندوستان کے جلسوں کے خطیب، جامعۃ الرضا کے استاذ
حضرت علامہ الشاہ مفتی گلزار صاحب قبلہ کو میں بڑے ادب کے ساتھ آواز دیتا ہوں. مضمون میں ندرت کی ادا ڈھونڈ رہی ہے، مفہوم میں جدت کی ادا ڈھونڈ رہی ہے. اب مذہبی جلسوں میں پڑھی لکھی سماعت سنجیدہ خطابت کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے. آئیے حضرت کا خیر مقدم نعرے سے کر لیں. نعرہ تکبیر. پورا مجمع ذرا پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعت اور سے تاج الشریعت، بستی بستی قریہ قریہ، جامعۃ الرضا بریلی شریف، حضور قائد اہل سنت. نعرہ تکبیر. نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا بریلی کا، بریلی سب کو مدینے کی بات کرتا ہے. رونق اسٹیج معزز مکرم علماء کرام، شورا اعظام، باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرس تاج الشریعہ میں آنے والے معزز سامعین، یہاں آنے کا ہمارا اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بزرگان دین کے فیوض و برکات حاصل کریں اور اپنے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا کریں. جی ماشاءاللہ. آج کے اس فتنوں بھرے دور میں جہاں لمحہ لمحہ فتنے جنم لے رہے ہیں، ایک فتنہ صبح کو پیدا ہوتا ہے
कोशिश कर रहा है और कव्वा हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखो जो जाहिर होता है, बर्तन के अंदर जो कुछ होता है वो छलक कर बाहर आ जाता है, जो कुछ होता है वो जरूर जाहिर हो जाता है। ये रियाकारियां, ये दिखावे ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। दुनिया में तो ये रियाकारियां तुम दिखा सकते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़ी सख्त गिरफ्त होगी। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, याती अलन्ना से जमानुन, और बाज रिवायतों में है कि अन करीब जब फितने रूनुमा होंगे तारीक रात के टुकड़ों की तरह, तो हालात ये होंगे कि उसमें अलकाइदु फीहा खैरुम मिनल काइमी वल काइमु खैरुम मिनहा वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी खैरुम फीहा खैरुम मिनस साई, कि जब फितने रूनुमा होंगे तो बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला कोशिश करने और दौड़ने वाले से बेहतर होगा। ऐ लोगों, इस फितनों के जमाने में जहां सबसे बढ़कर दौलत का फितना, शोहरत का फितना, रियाकारी का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना आज हमारे घरों की दहलीज पर पहुंच चुका है। कल तक एक मस्जिद का इमाम मस्जिद से ऐलान किया करता था, हर जुमे को मोहल्ले में तकरीर हुआ करती थी, जिन लोगों के घरों पर टीवियां हैं उनकी मजम्मत की जाती थी, लेकिन आज के हालात ये हैं कि हर इमाम अपना एक अलग चैनल खोलकर अपने मुक्तदियों को, अपने चाहने वालों को दावत दे रहा है, आओ जरा सब्सक्राइब कर दो, आओ जरा हमसे जुड़ जाओ, आओ हमारी तकरीरें सुन लो। ये नजरियात कहां से बदले हैं, ये हालात कहां से बदले हैं। मैं कह सकता हूं आज जिन लोगों के अंदर दीन की तबलीग का, जिनके दिलों के अंदर दीन की तबलीग करने का जज्बा है, वो तो अच्छी बात है। तबलीग तो मैं पीछे क्यों रहूं? जब मेरा साथी पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों खामोश बैठूं? जब मेरा फला अजीज दौलतमंद बन रहा है तो मैं मुफलिसी का शिकार होकर क्या करूंगा? लोग इसी चक्कर में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हालात ये है, अब तक तो लोग हराम का इर्तिकाब किया करते थे, लेकिन अब कितने ऐसे हैं अपने आप को कलमा गो कहते हैं, अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, लेकिन उनकी जबान से कुफरियात निकल रहे हैं, वो कुफरियात से भी इज्तिनाब नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों, याद रखो, इस फितनों के जमाने में हमें सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो दर्स दिया है, अगर उसी पर हम मजबूती से कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी रोशन व ताबनाक होगी, आखिरत भी रोशन व ताबनाक होगी। और अगर हम बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम से हटकर अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेंगे तो फिर वही होगा कि जिल्लत और रुसवाई का हार हमारे गले में पड़ा होगा। दुनिया वालों की नजर में अगरचे हम अच्छे बन जाएं, लेकिन आखिरत में हालात बहुत खराब होंगे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिर आई कमी वकार में। ऐ लोगों, याद रखो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, ये जिंदगी इसी के लिए दी गई है। दौरे आज हाजिर में मसलके आला हजरत ही अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। इस पहचान को पहचान रखो। अगरचे बहुत से अलकाब ऐसे हैं, बाज अलकाब ऐसे हैं जो गैरों के दिए हुए हैं, लेकिन दौरे हाजिर में वो अहले सुन्नत वल जमात की पहचान बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें और आपको अपने प्यारे हबीब के तुफैल शरीयत मुस्तफा पर कायम व दायम फरमाए, ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। और ये जितने लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप सरकार ताजुश्शरिया के उर्स में आए हुए हैं, सरकार ताजुश्शरिया का फतवा ये है, और आपका फतवा ये आपका नजरिया नहीं बल्कि हदीस की रोशनी में है कि वीडियोग्राफी हराम है, हराम है, हराम है। आप इससे इज्तिनाब करें। ये फितनों का दौर है, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी सी वीडियो बन जाए और आप लोगों के फितनों की जद में आ जाएं, आपके हालात खराब हो जाएं। आजकल लोग बड़े धड़ल्ले से बनवा तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी जबान से कुछ ऐसे जुमले निकल जाते हैं जो उनके लिए आजमाइश का सबब बन जाते हैं, फितनों का सबब बन जाते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों से इज्तिनाब करने की जरूरत है। मौला ताला हम सबको शरीयत मुस्तफा पर कायम दायम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वातूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम हजरत ने दिया है। हमारे ख्यालात की दीवारों में जो दरारें थी, जो गैपिंग थी, हजरत ने अपने लहजे के एक अज़ीमुश्शान इश्क़ रसूल के खमीर से उसको ऐसा पुर किया है, अब वहां से चमकदार रोशनी आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
زندہ باد زندہ باد۔ ہاں 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 ماشاء اللہ، مجھے مجمع بھی دیکھنا، ٹائم بھی دیکھنا ہے اسد بھائی۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت پیغام دیا، جو سرفروشی کی ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خلوص و عشق کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، اگر نبی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے، میں ایک کلام کے مخصوص شعر پڑھنے کے لیے بھائی شاعر اہل سنت نعیم تحسینی بھائی اسد اقبال کلکتوی، ماشاء اللہ اساتذہ کا حکم ہے، پرنسپل صاحب کا حکم ہے۔ اچھا نعیم تحسینی اسد بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عرس تاج الشریعت، شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لہجہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز سنوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عرس تاج الشریعت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، میں ایک پر اسد اقبال کلکتوی، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں محبت و احترام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، ایک دم بیٹھ جائیں سارے لوگ، آرام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے بارگاہ نبوت و رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ بہت سارے شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی دیگر شعراء حضرات سے آپ حضرات سماعت فرمائیں، لیکن اساتذہ جامعہ کا حکم ہے، لہذا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، ماشاء اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ پڑھے مل کر صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ تعالی، ماشاء اللہ۔
جو لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیوگرافی نہ کریں. خدا کے واسطے آپ حضرات ویڈیوگرافی نہ کریں. آواز ریکارڈ کرنا ہو آواز ریکارڈ کر لیں اور برائے کرم برائے مہربانی ویڈیوگرافی سے باز آ جائیں. آپ تمامی حضرات گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے. بس چند مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. جی ماشاءاللہ. اگر یہ لوگ بول دیں تو آپ لوگ بول دیجئے گا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب بھائی بہت اچھا، سبحان اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وادی رضا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، ایوری بڑی جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پہ، جو کچھ ہے اس دین میں وہ تنہا رضا کا ہے. سبحان اللہ. مکمل آواز آ جائے. وہ تنہا رضا کا ہے. تیار رہیں آپ حضرات. ہم عاشق سرکار پہ، اللہ اللہ کیا بات ہے. واہ واہ. ہم عاشق سرکار پہ، ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے، ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے، یہ رنگ رضا رنگ رضا